خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ معاف کرنے کو لازم پکڑو اور بھلی باتوں کا حکم دو اور جاہلین سے اعراض کرو، بے توجہی کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے چھیڑ کر، اگر شیطان آپ کو ابھارے چھیڑ کر، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جب ان کو پہنچ جاتا ہے کوئی جھونکا شیطان کی طرف سے تو وہ چونک جاتے ہیں اور اچانک ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے ہیں سرکشی میں اور پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے اخلاق حسنہ کے موضوع پر انتہائی اہم آیات میں سے ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے بہترین مضمون ہے۔ یہ آیات یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں 3 احکام ارشاد فرمائے گے۔ فرمایا خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑو، معاف کرنے کو لازم پکڑو۔ یہاں العفو کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا جو مطلب ہے العفو، اس کا مطلب یہ ہے عفون معاف کرنے کو بھی کہتے ہیں، عفون آسانی کو بھی کہتے ہیں، جس چیز میں تکلیف مشقت نہ ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے صرف نبی علیہ السلام کو بطور خاص، اور جو بھی کسی جگہ کے بڑے ہوں، ادارے کے، مسجد کے، مسلمانوں کے، ان کے لیے بالعموم خطاب ہے۔ پہلے ترجمے کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کے لیے آسانیوں کو منتخب کریں۔ واجبات شرعیہ، جو احکام مسلمانوں پر، امت پر لازم ہیں، ان میں آپ ادنا درجے کو قبول فرما لیا کریں۔ مثلا نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع ہو کر، یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہو جائے اور حمد و ثنا کے ساتھ اپنی معروضات کو بغیر واسطے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، براہ راست اللہ سے خطاب ہو، اور خشوع خضوع ادب و احترام انتہائی درجے کا ہو۔ لاکھوں نمازیوں میں ایسی نماز تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے پیارے نبی، آپ امت کے ظاہری اعمال کو قبول فرما لیں۔ نماز پڑھ لی، بظاہر تعدیل ارکان، یعنی ارکان صحیح ادا کر دیے، بس آپ فرمائیں نماز ہو گئی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے کہ ان کے کام کس طرح ہیں، اللہ کیا ان کی کیا قیمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے یہی معنی نقل کیے گئے کہ لوگوں کے ظاہری اعمال کو قبول فرما لیں۔ چنانچہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، لہذا میں نے عزم کر لیا ہے جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگوں کے ظاہری اعمال، نماز پڑھ لی، ہم کہیں گے نماز ہو گئی، روزہ رکھ لیا، ہم کہیں گے روزہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر کیا کیفیات ہونی چاہیے تھی وہ ہے نہیں، روحانیت ہے نہیں، اور خشوع خضوع ہے نہیں، یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اور دوسرا خذ العفو کا مطلب ہے کہ معاف کرنے کو لازم پکڑو۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوسرا معنی بھی گویا اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا، تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث ہے،
اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد اس آیت کا مطلب ارشاد فرمایا کہ خذ العفو کا مطلب ہے جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بھی بخشش کریں، اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے بھی ملا کریں۔ اور ایک روایت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ پیارے آقا نے جب یہ حیث دیکھی تو فرمایا میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری اور فرمایا خذ العفو، اے میرے پیارے نبی آپ معاف کرنے کو لازم پکڑیں، ایک کے بدلے 70 کا آپ ارادہ نہ فرمائیں۔ اور ایک روایت میں ہے بہقی شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس پر بھی بخشش کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے بھی ملا کرو۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں دو چیزوں کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا اور پیارے آقا سے بھی خطاب کیا گیا۔ ایک تو لوگوں کے ظاہری اعمال بجا لانے کے بعد ان پر مزید کھود کرید میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا درگزر کرنا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ دوسرا حکم جو اس آیت مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکیوں کا حکم کرو۔ عرف کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ عرف اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز شریعت کے نظر میں اچھی ہو، بھلی باتوں کا حکم کرو، اس کے اندر تمام اوامر آ جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ ہے، دیانت ہے، ماں باپ کا احترام ہے، ادب آداب ہیں، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے رہا کرو، اچھی باتیں بتاتے رہا کرو، نیکی کی باتیں دوسروں کو بتاتے رہو، والدین اولاد کو بتائیں، اساتذہ طلبہ کو بتائیں، امام مقتدیوں کو بتائیں، بڑے چھوٹوں کو بتائیں، تو شعبہ امر بالمعروف اس سلسلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور جاہلوں کے بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے جتنی بھی نرمی سے بھی بات کریں ان کی جہالت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جاہلانہ بات کی، آپ نے درگزر سے کام لیا، پھر بھی آپ ان کے ساتھ ہیں اور وہ شرما جائیں گے یا وہ سمجھ جائیں گے۔ بعض لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کی جہالت میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار فرما لیں، ان سے دوری اختیار فرما لیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اچانک آپ کی مجلس میں کوئی آیا اور اس نے نازیبا بات کہہ دی تو آپ غصے میں تجاوز نہ کریں بلکہ اس سے کنارہ کر لیں، معاف کر دیں مطلب ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، عیینہ ابن حصن مدینے میں آیا، ان کے جو بھتیجے تھے حر ابن قیس یہ ان کے مہمان بنے۔ عیینہ حضرت حر ابن قیس بڑے اہل علم میں سے تو حضرت عمر کی مجلس سے مشاورت میں شریک ہوتے تھے، اور عیینہ نے اپنے بھتیجے حر ابن قیس سے کہا کہ آپ امیر المومنین کے مقرب ہو، میرے لیے ملاقات کا وقت لے لو۔ تو حضرت نے حر ابن قیس نے وقت لے لیا کہ میرے چچا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ عیینہ ابن حصن حضرت عمر سے ملے تو نہایت غیر مہذب گفتگو کی، غلط باتیں کی اور کہا آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، آپ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا تو حضرت حر ابن قیس نے یہ آیت تلاوت کی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور فرمایا امیر المومنین یہ جاہل آدمی آپ اس سے اعراض فرمائیے، اور حضرت عمر کا سارا غصہ دور ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کی یہ عادت مبارکہ تھی کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کے احکام کتاب اللہ کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جاہلوں سے کنارہ کشی کرو، ایک تو ان سے اجتناب کرو بچو، اور دوسرا اچانک کسی اچھی مجلس میں کسی نے آپ سے جاہلانہ سلوک کر دیا تو درگزر سے کام لو۔ اور اس کے بعد فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈال دے،
شیطان کوئی ایسا تمہیں ابھارے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا سارا اشتعال و غصہ جاتا رہے۔ پھر فرمایا وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا، یعنی اعوذ باللہ، تو سارا غصہ اس کا دور ہو گیا۔ یہ جو آیات مبارکہ یہاں پر ذکر ہیں یہ قرآن پاک میں 3 جگہ پر ہیں، چنانچہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہی آیات جو سورہ اعراف کی یہ آیتیں ہیں سورہ مومنون میں بھی اس مضمون کی آیتیں ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اچھائی سے دور کرو، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ بیان کرتے ہیں، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور فرمایا کہ فرما دیجئے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے دباؤ سے، اور میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے اوپر شیاطین کا نزول یا ان کا میرے پاس وہ قریب ہوں۔ یہاں یہ آیت سورہ مومنون میں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہ آیت ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی ہی احسن، آپ دور کیجئے برائی کو اس طریقے سے جو اچھا ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر صبر والوں کو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر وہ جو بڑا ہی قسمت والا ہو۔ اس کے آگے بھی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو 3 آیتوں میں اچھے اخلاق کی تعلیم ہے، ایک سورہ مومنون میں، ایک سورہ حامیم سجدہ میں، اور ایک یہاں سورہ اعراف میں۔ یہ ایک مضمون کی 3 آیتیں ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تینوں آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شیاطین کے وساوس سے ابھارنے سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تینوں آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمایا، اس لیے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے زیادہ دلچسپی ہے، وہ خاص دلچسپی رکھتا ہے کہ کوئی بھی موقع آئے نا تو شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، امت آپس میں لڑے۔ اس لیے تینوں جگہ جب اللہ نے ان اخلاق کا حکم دیا جو اولین و آخرین کے اخلاق ہیں، تینوں جگہ پر شیاطین کے وساوس سے اور ابھارنے سے پناہ کا بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو یہ مضمون 3 آیات میں آیا، اور تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کو شیطان کا کوئی جھونکا لگ جاتا ہے، شیطان کا کوئی وسوسہ اس میں مبتلا ہو گئے تو فوراً چونک جاتے ہیں۔ تذکروا کا مطلب ان کو یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تب وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان ان کو سرکشی میں خوب کھینچ کے آگے لے جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر ان کو کھینچنے میں اور گمراہ کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑتے۔ لیکن تقوی والوں کو اللہ فوراً یاد دلا دیتے ہیں اور وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔